آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ قرب قیامت ہے، قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈینگی آیا، ڈینگی وائرس، مچھر کاٹنے لگا جس سے ڈینگی بخار، بندے مرنے لگے، سب نے کپڑے پورے پہن لیے۔ ڈینگی سے ڈرے، اللہ سے نہیں ڈرے۔ اور آج دنیا کورونا وائرس سے ڈر رہی ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہی۔ وہ ایک خبر آ گئی، حالانکہ میڈیا کا کام سنبھالنا ہوتا ہے لوگوں کو، مگر یہاں میڈیا لوگوں کو بہکاتا ہے۔ وہ ایک بندے کی رپورٹ آئی کہ اس پہ شک ہے، ویٹنگ فار ریزلٹ، نتیجے کا انتظار کرو، ابھی نتیجہ آیا نہیں، خبر اڑا دی۔ پورے ملک میں لوگوں میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا۔ وہ جو ماسک لگاتے ہیں کہ آپ اگر ناک کو، منہ کو ڈھک لیں کہ دوسرے کے منہ سے جو ہوا آ رہی ہے، چھینک آ جائے یا کھانسی آ جائے، وہ آپ کے ناک منہ میں نہ جائے تو آپ ماسک لگا لیں۔ وہ مسلمانوں نے پہلے دن ہی 10 روپے کا 40 کا کر دیا، کسی نے 100 کا کر دیا، کسی نے غائب کر دیے۔ کل کو موت آئے گی، کفن غائب کر دینا، اپنا وقت آئے گا تو سوچ لینا۔ یہ مسلمان ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ لے کے تقسیم کرتے، لوگوں میں بانٹتے، تم نے مہنگے کر دیے، چھپا لیے، لوگوں کو کورٹ تک جانا پڑ گیا۔ کیا ہے یہ؟ کیا آخرت پر یقین ہے؟ پوچھ رہا ہوں، مرد ہوں یا عورت۔ اب یہ جتنے مرد ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، آپ کے ہاں ایک وہ میچ کا پورا کیا جا رہا ہے، سپر لیگ ہے جی، بہت ہی اہم چیز، سافٹ امیج۔ ہر گناہ کے کام کو سافٹ امیج کہتے ہیں۔ دین کا امیج جائے وہ سافٹ نہیں ہے، وہ ان کے نزدیک سافٹ نہیں ہے۔ برائی کا کام ناچ کا ہوگا، گانے کا ہوگا، ہلا گلا، اس کو سافٹ امیج۔ وہ 21 کروڑ روپے خرچ کیے افتتاحی تقریب پہ، کسی کو ایک پیسے کا مزہ نہیں آیا، سب مایوس ہوئے، اس پر ان کو کوئی خوف۔ اللہ فرماتا سجا دیے ہیں ان کے سامنے، یہ بھٹک رہے ہیں، کیوں؟ ان کا آخرت پر یقین اونچی گئی ہے۔ اب اسلام کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ سب سے کہلواؤں گا صفائی، ایک بار اور کہیے صفائی، بہت بھرا ہوگا آپ کا، مہربانی ہوگی ایک بار اور، صفائی۔ میں نے 3 مرتبہ کہلوایا آپ سے، کیوں؟ کہ آپ کو احساس ہو کہ ہمارا دین کیا بتاتا ہے۔ اب کورونا وائرس والے کہہ رہے ہیں بار بار ہاتھ منہ دھو گے تو یہ وائرس نہیں لگے گا، تو شریعت نے پہلے ہی 5 ٹائم وضو رکھا ہوا ہے۔ صرف ہاتھ دھونے کا تو ثواب نہیں ہے، وضو کریں گے ثواب بھی ملے گا۔ ناک میں پانی کھینچو، ناک کے جراثیم نکل جائیں، کلی کرو، منہ کے جراثیم نکل جائیں، جو اعضاء آپ کے کھلے رہتے ہیں وہ آپ دھوتے ہیں۔ یہ شریعت کے احکام، کپڑے صاف رکھو، مسواک کرو۔ ہمیں حکم ہے سو کے اٹھو، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کوئی بتائے؟ اٹھتے ہی سب سے پہلا کام ہاتھ دھونے ہیں۔ اٹھتے ہی پہلا کام، اونچی گئے، آپ کو یاد ہو جائے، اٹھتے ہی پہلا کام، کیونکہ سوتے میں آپ کا ہاتھ کہاں کہاں لگتا رہا، کیا ہوتا رہا آپ کو نہیں پتا۔ اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرو؟ نہ آنکھ رگڑنی ہے اس ہاتھ سے، نہ منہ پہ پھیرنا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اب آپ کے ہاتھ ڈسٹ میں لگے ہوئے جو مزدور کام کر رہے ہیں، اسی کو ناک منہ پہ پھیر لیں گے تو جراثیم تو خود ڈال لیے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوو، کھانے کے بعد ہاتھ دھوو، کہیں باہر سے آئے ہو ہاتھ دھوو، تو شریعت تو پہلے ہی آپ کی حفاظت کر رہی ہے۔ کوئی ہے ایسا دین؟ اور آپ کو 5 وقت وضو کروایا جا رہا ہے۔ جو صحیح وضو کر لیتا ہے اس سے گناہ بھی جھڑتے ہیں اور جراثیم بھی جھڑ جاتے ہیں۔
اب یہ جو کہتے ہیں کورونا وائرس، مثال کے طور پر کسی کو لگا ہوا ہے، وہ کھانسے یا چھینک آئے، ہمیں کیا حکم ہے؟ جب چھینک آئے تو منہ پھاڑے نہیں، کپڑا منہ پہ رکھ لیں، جمائی آئے یا دانتوں میں انگلی دبا لو یا منہ پہ ہاتھ رکھو، کھانسی آئے کپڑا یا ہاتھ منہ پہ رکھو۔ ہمارے ہاں ایک دوسرے کے منہ پہ کھانسنا عام ہے، چھینک آئی ہے تو دیوار تک بھلے سے اچھلتے ہوئے اس کے چھینٹے جائیں۔ شریعت پہلے بتا رہی ہے کپڑا رکھو، ہاتھ رکھو اور پھر وہ ہاتھ دھو لو۔ وہی ہاتھ منہ پہ پھیرنے نہیں، کیونکہ اس میں جراثیم لگے، دھوو۔ آپ کا بھلا کیا ہے شریعت نے یا نہیں کیا ہے؟ کتنی جگہوں پر ہندوستان میں، ان کے ایک علاقے میں کچھ برس پہلے طاعون کی وبا پھیلی تھی، پلیگ کہتے ہیں اس کو، طاعون، یہ چوہوں سے لگ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جہاں وبا پھیل جائے وہاں سے نکلو نہیں، اور وبا کی جگہ پر خود جاؤ نہیں، آ گئی ہے تو وہاں سے نکلو نہیں۔ وہ جب وبا پھیلی وہاں پر مسلمان اکثر محفوظ رہے، ہندو بڑی تعداد میں اس میں مرے، مسلمان بڑی تعداد میں محفوظ رہے۔ کیوں؟ وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اپنے آپ کو صاف رکھتے تھے۔ تو صفائی نصف ایمان۔ ہماری گلیاں دیکھ لیں، ہمارے گھر دیکھ لیں، آپ کے اپنے لباس دیکھ لیں، مزاج دیکھ لیں، تو ہم اگر صفائی اختیار کر لیں تو ہمیں یہ چیز چھو سکتی نہیں۔ اور یاد رکھیں، ہمیں تو دعائیں بتا دی گئی ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں جو تسبیح کرتا رہے، کیا کرتا رہے؟ تسبیح کا مطلب اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ، یا جس میں یہ سبحان کے لفظ آتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا تیسرا کلمہ یا صرف سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں بلاؤں کو دور کرنے کے لیے مجھے اس سے اچھی چیز نہیں ملی۔ جو تسبیح کرتا رہتا ہے اس سے بلائیں دور ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہ تسبیح وہ ہے جس بندے کو رزق کی شکایت ہو، تسبیح کرے، جتنی بندشیں ہیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ مگر ہم غور نہیں کرتے، تو ہمیں کیا ہے؟ آخرت پر کہیں یقین ہمارا ہلا ہوا ہے۔ ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ میں لوگوں سے پوچھوں جنت میں جانا چاہتے ہو؟ سب کہیں گے جانا چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے۔ پوچھوں مرنا چاہتے ہو؟ نہیں۔ جنت میں جانا چاہو، مرو گے نہیں تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ مرنا تو پڑے گا، اور مرنا ہے تو مرنے سے پہلے ایسے ہو جائیں کہ جنت میں جانے کے لائق بن جائے۔ لیکن ہم ایسا کرتے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، نہیں میں اب نہیں کروں گا، پھر کرنے لگ جاتے۔ تو یہ جن کے عمل ان کی نگاہوں میں سجا دیے گئے ہیں، اللہ فرما رہا بھٹک رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور یہی آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان میں ہے۔ یہاں اعمال غلطیاں کر رہے ہیں، سجے ہوئے، نہیں جی میں تو بہت بڑا سنگر ہوں، گلوکار ہوں، اداکار ہوں، صداکار ہوں، فنکار ہوں، آرٹسٹ ہوں، میں تو اسٹار ہوں، ہاں جی میں یوں ہوں، میں کوئی کہہ رہا میں کرکٹر ہوں، کوئی کہہ رہا میں پلیئر ہوں، کوئی کہہ رہا میں ایتھلیٹ ہوں، کوئی کہہ رہا جناب میں یوں ہوں، میں وہاں ہوں۔ سارے کے سارے اپنے ان سجے ہوئے ہیں ان کی نگاہوں میں اعمال۔ کیا جو کر رہے ہو وہ اللہ کی فرما برداری ہے؟ نبی کی اتباع اطاعت ہے؟ نہیں، تو پھر بھٹک رہے ہو۔ پھر کیا ہو رہا ہے؟ اونچی گئی ہے
عورت کو کہا گیا بغیر محرم کے ایسا سفر نہ کرے کہ رات آئے. اتنا لمبا سفر کے رات آئے. اس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا. اب کہتے ہیں جی محفوظ ہے. کیوں کہا مرد ساتھ ہو؟ اور تجھے کوئی تکلیف ہو تو کون ہاتھ لگائے تجھے؟ محرم ساتھ نہیں ہوگا تو سارے دوسرے ہاتھ لگائیں گے. تو تیری حفاظت کے لیے کہا کہ محرم ساتھ ہو. تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو محرم ساتھ ہو تاکہ تیری حفاظت. تو عورتوں کی تو حفاظت کے لیے یہ ہیں جتنی باتیں، اور وہ اس کو سمجھ رہی ہیں پابندیاں اور ان کو برا کہہ رہی ہیں. اور مسلمان ملک میں مسلمان کہلا کے کوئی صاحب کہہ رہے ہیں نکاح ہی ختم کر دو. ان کا بھی سوشل میڈیا پہ بیان آ گیا کہ یہ نکاح ہی ختم ہونا چاہیے. تو پھر اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بیوی اور بیٹی اور بہن کے ساتھ کیا رشتہ رکھے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آزادی. تو میں نے کہا بچوں کو آزادی دو، تمہیں گالیاں دیں. بچوں کو آزادی دو، تمہارے پیسے نکال لیا کریں، تمہاری چیزیں ہیں. پھر ان کو باتیں سمجھ آتی نہیں یہ تو کیا کر رہے ہو؟ اسلام نے تمہیں ہر حق دیا ہے. جو چیز تمہارے لیے بہتر ہے اس کی تمہیں اجازت دی ہے، جو بہتر نہیں ہے اس کی اجازت. اب وہ چائنا والے جانور کھاتے ہیں، سانپ بھی کھا جاتے ہیں، بندر کا دماغ کھا جاتے ہیں، چھپکلیاں کھاتے ہیں، چوہے کھاتے ہیں، چمگادڑ کا سوپ پی رہے ہیں، سانپ کا سوپ پی رہے ہیں. کبھی ان کے پاس بیٹھ کے دیکھو کتنی بو آتی ہے. ان کے جسم میں کھال میں کتنی بیماریاں ہیں، کتنا آپ ان کو برداشت نہیں کر پائیں گے. ہمیں اسلام نے بہترین چیزوں کی اجازت دی ہے جو ستھری ہیں، پاکیزہ ہیں. کسی خراب چیز کی اجازت نہیں. جو چیز آپ کے ایمان کو، آپ کی عقل کو، آپ کی صحت کو، آپ کے اخلاق کو برباد کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے لیے بھلائی ہے اور ہمیں آخرت پر یقین ہے. اگر یہاں کتے کھانے کی، گدے کھانے کی اگر آپ کو عادت پڑ گئی، آپ کو حلال طیب پھر اچھا نہیں لگے گا. جن کو سور کھانے، شراب پینے کی عادت ہو، پھر ان کو پاکیزہ چیزیں پسند آتی نہیں ہے. ان کے مزاج سے حیا نکل جاتی ہے. سور کھانے والا بے حیا ہوگا کیونکہ سور ایسا جانور ہے جس میں حیا کا گزر ہی نہیں ہے. اس کے سامنے اس کی مادہ سے کوئی برائی کرے وہ خوش ہوتا ہے. تو اس کے گوشت میں بھی وہ تاثیر، جو کھائے گا جلد خراب ہوگی، حیا نکل جائے گی، گناہ الگ ہوگا اور برباد الگ ہوگا اور عذاب ہمیشہ کا. شراب پینے والے، جتنے کی شراب آئی، ماں کا بھی حق تھا، بھائی کا بھی حق تھا، بہن کا بھی حق تھا، بیٹی کا بھی حق تھا، بیٹے کا بھی حق تھا، بیوی کا بھی حق تھا، ارد گرد والوں کا حق تھا. آپ نے اس کی پی لی شراب، اس کا کھیل لیا جوا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ گناہگار بھی ہوئے، عذاب بھی کمایا اور برباد بھی ہوئے. تو قرآن نے، اسلام نے ہماری بھلائی کی ہے. یہی وہ عورت تھی جس کو پیدا ہوتے ہی باپ دفن کر دیتا تھا کہ نہ یہ بڑی ہوگی، نہ اس کی وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. کیونکہ جو حال تھا اس معاشرے میں عورت کا، وہ باپ کے لیے برداشت کے قابل نہیں تھا. اب انسان الگ مزاج ہے. ویسے کہتا ہے جی مجھے 4 بیویاں مل جائیں اور بیٹی ہو جائے تو پسند نہیں کرتا. ہے نا عجیب سا مزاج. کیا ہیں یہ لوگ؟ میں آپ کو اگر تمام اس طرح کی تلخیاں بتاؤں، یہ فیکٹس ہیں، یہ میں کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اور باقی وہ مائیں ہیں جو تربیت میں فرق کرتی ہیں. مثلا بیٹی پر سختی ہے، بیٹے کے لیے نرمی ہے. کس نے اجازت دی ہے؟ بیٹے کے لیے بوٹیاں الگ نکال کے رکھ لے گی، بیٹی کو سادہ سا شوربہ دے دے گی. تو وہ خود اس کے ذہن میں جو پال رہی ہے وہ عورت ہی ہے نا، وہ عورت ہی ہے نا. بیٹا گناہ بھی کر رہا ہے تو اس کو کچھ نہیں، بیٹی پر پکڑ ہے. تو یہ معاشرے کی ناہمواریاں جہاں جہاں ہیں اسلام کے خلاف ہے. اسلام نے کیا بتایا ہے؟ ہر وہ چیز جس میں ہماری بہتری ہے، ہماری بھلائی ہے. تو ہمیں اگر سمجھ نہیں آتی تو سمجھنا چاہیے
غور کرنا چاہیے. لیکن آپ بھائی ہے تو بہن کو نہیں ٹوک رہا، باپ ہے بیٹی کو نہیں ٹوک رہا، شوہر بیوی کو نہیں ٹوک رہا، تو بتائیے پھر آخرت پر یقین ہے؟ میں نے کہا نا آیت 1400 سال پہلے اتری ہے، میں آج پڑھ رہا ہوں، مجھے تو لگتا ہے آج اتری ہے کہ ہمارا حال کیا ہو رہا ہے. حرام کھلائیں گے تو بچوں سے پھر ہمیں اچھا کردار ملے گا؟ پوچھ رہا ہوں. جھوٹ بول کے غیبت کر کے ہم لوگ گھروں میں محبتیں رکھ سکیں گے؟ یہ ہمارے فیکٹس ہیں. ملاوٹیں ہو رہی ہیں چیز. جناب بوتل لے آؤ شربت کی، اس میں لکھا ہوگا اس میں فلاں فلاں وٹامنز ہیں، ایک نہیں ہوتا. رنگ ڈالا ہوتا ہے، اور رنگ بھی فوڈ کلر نہیں ہے بلکہ زہر، کیونکہ رنگ والی چیز زہر ہوتی ہے. آپ زردے میں پیلا رنگ ڈالتے ہو، وہ زہر ہوتا ہے، آپ کھاتے ہو. آپ کھانوں میں بھی حالانکہ فوڈ کلر بنانے چاہیے. یہ زردہ کیوں تھا؟ زعفران کی وجہ سے اس کا رنگ تھوڑا سا زرد ہو جاتا تھا، اس لیے اس کو زردہ کہا. آپ نے پیلا رنگ ڈال دیا. ٹافیاں آتی ہیں رنگین، آپ رنگ دیکھ کے خوش ہوتے ہو، وہ رنگ تو زہر ہے مگر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اوپر لکھا ہوا اس میں یہ وٹامن ہے، وٹامن تو نہیں ہے، زہر سے بھری ہوئی چیزیں بچوں کو دے رہے ہو، ان کے اندر بیماریاں. دوائیں ہمارے ہاں ملاوٹ والی، پورے اجزاء اس کے انگریڈینٹس نہیں ڈالے جا رہے. یہ ساری باتیں آج مسلمانوں میں آ جائیں تو پتہ چلا پھر مسلمانوں کو بھی آخرت پر یقین نہیں ہے. نام رکھا ہوا ہے مدینہ ملک شاپ، مکہ جنرل اسٹور، المصطفیٰ اسٹور، چیزیں کیا بیچ رہے ہیں؟ ملاوٹ والی. فلانے کی چیز نہیں کھانی، فلانے کی چیز نہیں. تو مسلمانوں تم تو اچھی چیزیں دو. دودھ میں ملاوٹ، فلاں میں ملاوٹ، اور صفائی کا نام نہیں ہے. آپ ہوٹلوں میں جا کے دیکھیں، ان کے باورچی خانے جو ان کے کچن ہیں جا کے دیکھیں، وہاں صفائی کا حال معلوم ہو جائے گا. ہمیں حکم دیا گیا چیزیں ڈھک کے رکھو، چیزیں ڈھانک دیں ان کو، ورنہ چھپکلی گھروں میں ہو جاتی ہے، چوہے آ جاتے ہیں، کچھ جانور کو کیڑے، وہ اپنا لعاب ڈال دیں کھانے والی چیز میں، آپ کھائیں گے بیماریاں لگیں گی. کتنے لوگوں کو بیماریاں ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے لگ گئی، وہ جانوروں کی وجہ سے. ہمیں چیزیں ڈھکنے کی عادت ہی نہیں. اور جب ڈینگی آ جائے تو پھر کہتے ہیں ہاں جی اب ڈھانکو تاکہ ڈینگی نہ ہو. تو ڈینگی نے سمجھا دیا، شریعت نے سمجھایا تھا، وہ سمجھ نہیں آیا. تو آج کورونا وائرس سے آپ لوگ بہت پریشان ہو. ماسک خرید رہے ہیں کچھ لوگ، جناب وظیفے پوچھ رہے ہیں، کوئی ٹوٹ کے لکھ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے پیاز کھا لو نہیں ہوگا، ادرک کھا لو نہیں ہوگا، نیم کے پتے کھا لو، یہ کھا لو. اب بہت سے ٹوٹ کے لوگ شروع ہو گئے، کسی نے کاروبار بنا لیا، ماسک غائب ہو گئے. اب آپ کو فکر پڑ گئی. اس کے لیے بتا دوں آخرت پر یقین رکھو، اور اسلام نے صفائی بتائی ہے، صفائی اختیار کر لو، بیماری چلی جائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، کسی بیمار کو، مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھ لیں، وہ بیماری آپ کو نہیں ہوگی. جس کا یقین ہو. جس کا یقین نہیں ہے تو پھر بھلے کتنی مرتبہ پڑھتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور اولیاء علماء نے اس کو آزمایا ہے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اتنی سی ہے بات، زیادہ لمبی بھی نہیں ہے. لیکن کسی بیمار کے سامنے آواز کے ساتھ نہیں، ہلکے سے پڑھنا، اس کو برا نہ لگے. لیکن یہ پڑھ لیں اور یقین رکھیں وہ بیماری آپ کو نہیں ہوگی. جس کو نبی پر یقین ہے وہ آزما کے دیکھ لیں. میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کے پیج پہ جگہ جگہ چڑھا بھی دی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے. چاہیے ہوگی تو ان لڑکوں سے آپ پرنٹ کرا لینا، لے لینا. لیکن بتا رہا ہوں 5 وقت وضو کرو. ہاتھ دھونے کی عادت، باہر سے آئے ہیں ہاتھ دھوئیں، جا رہے ہیں کام کر لیا ہے، وہ ہاتھ جو آپ کے کسی چیز میں لتھڑے ہوئے یا آلودہ ہیں وہ آنکھوں پر، منہ پر، ناک پر پھیریں نہیں. چھینک آئے، کھانسی آئے تو ڈھانپیں، کپڑے سے ڈھانپیں، وہ کسی دوسرے کے منہ پر نہ کریں. شریعت نے بتایا.
ڈکار آیا، آپ کو چھینک آئی ہے، تو اپنا منہ آپ بچائیں، آپ دوسروں کو کیوں نواز رہے ہیں؟ اور یہاں تو دھواں لو دوسروں پہ ڈالنے کی عادت ہے، سگریٹ کا کش خود لگایا، اندر بھی آگ اتاری، دوسروں کو بھی فیض یاب کرو، ان کو بھی فیض پہنچاؤ، سارے معاشرے کو آلودہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ پاکیزہ کھانے کھاؤ، دھو کے کھاؤ، صاف کھاؤ، گوشت صحیح پکاؤ، بازار کی وہ چیزیں جن پر گرد پڑتی رہتی ہے، پتہ نہیں 4 دن کے باسی کھانے آپ کو کھلاتے، آپ مزے سے کھا لیتے ہو، تو یہ بیماریاں تو خود آ رہی ہیں۔ تو اسلام نصف کو ایمان کہتا ہے صفائی کو، جہاں صفائی ہوگی وہاں یہ بلائیں آ سکتی نہیں۔